السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، اس وقت جو پاکستان کی سیاست کا احوال ہے وہ کسی کوڑے دان سے بھی بدتر ہے، کسی کچرے کے ڈھیر سے بھی گیا گزرا احوال ہے پاکستان کی سیاست کا۔ اور جتنی غلاظت پاکستان کے مختلف ادارے اور ان اداروں سے وابستہ افراد کر رہے ہیں یا جتنی غلاظت بکھیر رہے ہیں، اس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں رہی۔ پاکستانی معاشرہ خواتین کو اتنا نمایاں مقام دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے جو کہ وہاں کی خواتین حاصل کر چکی ہیں اور کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ سیاست میں خواتین جو سامنے آئی ہیں ان کی کس طرح کردار کشی کی جاتی ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے یا کسی کو گرانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اب سب سے پہلے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور یہی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جو بھی غلطی پی ٹی آئی سے ہوئی، اس کے سرکردہ رہنماؤں سے ہوئی، وہ ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کسی پارٹی کا، کسی ادارے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور ان کے حالات کو بہتر کر کے اپنے ملک کو دنیا میں نمایاں نام دلوایا جا سکے۔ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے گزشتہ دنوں جو کچھ بھی لاہور میں توڑ پھوڑ کی کارروائی کی گئی، اس میں تو خیر یہ بعد میں کھل کے معاملات آئیں گے کہ کیا کچھ ہوا، کس طرح ہوا، لیکن اس مظاہرے میں یا اس ہجوم میں یا اس جلوس میں شامل لوگوں کو جس طرح سے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، خاص طور پر خواتین کو جیل بھرو تحریک کے بنا جیل میں ڈالا گیا، انہیں گھسیٹا گیا، یہ تو خیر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سوشل میڈیا کا سہارا دنیا کو حاصل ہے، دنیا ہمارے اوپر تھوک رہی ہے، زمانہ ہمارے اوپر تھوک رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہم سے چھوٹے ممالک، ہم سے جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہم سے ہر طرح سے پسماندہ ممالک ہیں دنیا کے، وہ ہم پہ ہنس رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوموں پہ لوگ ہنسا نہیں کرتے۔ خواتین کو جب گرفتار کیا گیا تو جو بھی تھا ان کے حوالے سے ان معاملات کو یہ کہہ کر ان سے الگ کیا گیا کہ ظاہر ہے اندرون خانہ کوئی بات ہوئی ہوگی، اور یقیناً جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور ان کو جس طرح سے منظر عام پر آ کر پارٹی چھوڑنے کے لیے یا پھر اپنی سیاست چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ پاکستانی معاشرے میں جو ادارے خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں کہ خواتین کس طرح دنیا میں آگے آ کر اپنا نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہ آ کے سرعام کہنا پڑ رہا ہے؟ میری نوجوان بیٹی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے اور میں خود بیمار ہوں اور پارٹی چھوڑ رہی ہوں، اس لیے کیا آپ اچانک بیمار ہو گئی ہیں، آپ کی ماں اچانک بوڑھی ہو گئی ہے، یا آپ کی بیٹی یا آپ کے بچے اچانک جوان ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ اب نہیں کر سکتی سیاست، یا آپ کے بچے بڑے ہیں، جوان لڑکی ہے اور آپ کی ماں بوڑھی ہے؟ یہ تو خیر ایک بہانہ ہے، لیکن جو شخصیات ہیں بنی ہوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ، جن کی جد و جہد کی ایک تاریخ ہے، جو اپنے اندر قابلیت رکھتی ہیں، عزم و ہمت رکھتی ہیں، وہ اگر آ کے کسی جاہل عورت کی طرح سر عام میڈیا پر یہ کہیں کہ میں بیمار ہوں، میری بیٹی جوان ہے، میری بیٹی رو رہی تھی، میری اماں بوڑھی ہیں، تو اس لیے میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، میں اس پارٹی کو چھوڑ رہی ہوں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک خواتین اور حضرات آتے گئے اور یہ کہتے گئے کہ جناب ہم اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ دیدہ ہوئے، جیسے وہ مشہور سنگر ابرار الحق، وہ آپ دیدہ ہوئے، انہوں نے کہا میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں۔ بھئی آپ کے پاس تو پہلے ہی شہرت تھی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ظاہر ہے آپ اپنے دوست کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے، آپ کا سہارا ٹرسٹ ہی بہت ہے جو کام کر رہا ہے، آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی۔
لیکن مشکل وقت میں کسی کو چھوڑنا خیر یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ خواتین سیاست میں بہت آگے تک آ گئی ہیں، آپ نمایاں ہو گئی ہیں، ظاہر ہے آپ کو گھر سے سپورٹ ملی ہے، بچوں کی، شوہر کی، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، خاندان کی، تو پھر آپ آ کے نمایاں طور پر سیاست میں شامل ہو رہی ہیں یا معاشرے کے کسی کام میں شامل ہو رہی ہیں، اور پھر اگر آپ اچانک یہ کہیں آ کے کہ جناب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے بڑے امی ابو ہیں، بوڑھے بوڑھے امی ابو ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ میرا بچہ 13 سال کا ہے، اس کو کینسر ہے، تو جناب پہلے کون دیکھ رہا تھا اس کو؟ نہ لیں آپ نام ان بچوں کا، خدا دیکھے گا اسے، خدا اس کی دیکھ بھال کرے گا، جس نے یہ بیماری دی ہے وہی آپ کے بچوں کو شفا یابی بھی عطا کرے گا، آپ کے بوڑھے ماں باپ کو عزم و ہمت دے گا، آپ کی بیٹی کو ہمت عطا کرے گا، لیکن اس طرح کی بات اس معاشرے میں جہاں بے نظیر بھٹو جیسی، جہاں محترمہ فاطمہ جناح جیسی خواتین رہ چکی ہیں، جہاں رانا لیاقت علی جیسی خواتین رہ چکی ہیں، وہاں آ کے یہ کہنا ہم اپنی گھرداری کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پالنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، لوگ تو ایجیٹیشن میں حصہ لیتے لیتے مر جاتے ہیں، لوگ تو ایسے بھی گزری ہیں شخصیات کے خطاب کرتے کرتے وہیں پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ گزر گئے، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جناب میں سیاست سے توبہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، جیسے فیاض الحسن چوہان کہہ رہے تھے کہ جناب ایسے کیا تھا اس نے میرے ساتھ، ویسے کیا تھا، ارے بھاڑ میں جاؤ تمہارے ساتھ کس نے کیا کیا تھا، تم خود کون سا اچھے ہو، لیکن یہ کہ چھرا گھونپنا پیٹھ میں کوئی تم سے سیکھے۔ تو یہ جو خواتین آ کے کہہ رہی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اور بڑے بڑے امی ابو ہیں، تو میں اب اس لیے سیاست نہیں کر سکتی، میں پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہوں، میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، تو اس پہ ہنسنے کو جی چاہتا ہے، اور دنیا ہنس رہی ہے کہ کیا کیا بہانے کر رہی ہیں، کیا کیا بہانے ان سے کہلوائے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے بھائی نہیں بتا سکتے آپ وہ وجوہات، آپ ان وجوہ کا تذکرہ نہیں کر سکتے، آپ ان وجوہات کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جن کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ سمجھتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں، جو تجزیہ کرنے والے ہیں، وہ اس صورتحال کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں۔ نہ بتائیے آپ، بعد میں تو ساری بات کھل کے آئے گی، لیکن یہ نہ کہیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اور بڑے بڑے امی ابو ہیں، یا بڑے بڑے امی ابو اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوڑ دیجئے سیاست، ان کا حوالہ کیونکہ مجھے بھائی بھجیا بھوننی ہے، مجھے ہنڈیا پکانا ہے، مجھے گھر میں جانا ہے، نکلی کیوں تھی باہر؟ کتنے مضحکہ خیز بیانات ہیں یہ جو ان دنوں خواتین کی طرف سے خاص طور پر دیے جا رہے ہیں کہ اب مجھے میرا بچہ بیمار ہے اور میری بیٹی جوان ہے اور میری اماں بوڑھی ہیں، تو اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں، اور آنسو بھی بہا رہی ہیں، دل رو بھی رہا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں، تصاویر تک موجود ہیں، کوڑے کھا کے پھر بولتے ہوئے اپنے نعرے لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہماری سیاست اپنی ہنسی دنیا میں اڑوا رہی ہے، جو گندے لوگ ہیں وہ گندگی پھیلا رہے ہیں، انہیں کیا وطن سے، انہیں کیا کسی فورس کی عزت و عظمت سے، انہیں کیا پاکستان کے پرچم سے؟ بہانہ تراشیے وہ جس کو تسلیم کیا جا سکے، جس کو کتابوں میں لکھا جا سکے، جس کو تاریخ میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، آپ کو جو کہا گیا، آپ کو تو یہ کہا گیا کہ گھر میں بیٹھو، جھاڑو پوچھا کرو، اپنی اولاد پالو، آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گی نا، لیکن یہ تو ہے کہ جناب میں اس وجہ سے چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے گھر پہ توجہ دینا چاہتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا بچے بہترین ان خواتین کے پلتے ہیں جو خود کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ بیکار بیٹھی ہوئی گلی محلوں میں پھرنے والی عورتوں کے بچے کبھی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ نمایاں نہیں ہوتے۔ ہمیشہ جن کی ماؤں کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جن کی ماؤں کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بچے انہی کے پلتے ہیں اچھی طرح، انہی کے بچے دنیا میں کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں کس عزم و ہمت کے ساتھ اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے، تو مجھے بھی اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ رہ گئے بوڑھے ماں باپ تو خیر ان کی تو وہ تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر سکیں۔ جن کی مائیں حوصلہ مند ہوتی ہیں انہی کی اولاد کچھ کرتی ہے۔ ڈرپوک ماؤں کی اولادیں دنیا میں کچھ نہیں کرتی، بس وہ ڈر کے سسک کے کونے خدرے میں رہ کے دب کے زندگی گزارتی ہیں۔ غور کیجئے گا، غور کرنے کا مقام ہے۔